بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے، ہر کوئی بادب کھڑا ہے، کسی میں بولنے تک کی جرت نہیں۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، ہدہد دکھائی نہیں دے رہا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج غیر حاضر ہے۔ اگر ہدہد میرے وضو کرنے سے پہلے حاضر نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ شاہی فرمان جاری ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ہدہد ہواؤں میں اڑتا ہوا سوچ رہا تھا، کیوں نہ آج کچھ زیادہ بلندی پر جایا جائے، تھوڑی سی سیر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اس نے اڑان اونچی کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ہی ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ دوسرے ہدہد نے سوال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں، حتیٰ کہ شیاطین کے بھی بادشاہ ہیں۔ تمام چرند پرند ان کے متی اور تابع ہیں، لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے، لیکن ہماری ملکہ بھی پورے یمن کی حکمران ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کہنے لگا، نہیں، مجھے حضرت سلیمان کے پاس جلد واپس جانا ہے۔ دوسرا ہدہد کہنے لگا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ لے جاؤ گے تو حضرت سلیمان خوش ہو جائیں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیکھا تو غصے سے دریافت کیا، کہاں تھے تم؟ ہدہد معافی مانگتے ہوئے عرض کرنے لگا، حضور والا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں ملک سبا کی خیر لایا ہوں۔ اس ملک پر ایک خوبصورت عورت حکمران ہے جس کو ملکہ سبا کہتے ہیں۔ وہ ایک عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے جو کہ 30 گز لمبا اور 30 گز چوڑا ہے۔ اس تخت کو احمر کہتے ہیں، جس کے پائے یاقوت اور مرجان کے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو اللہ نے ہر آسائش سے نوازا ہے، لیکن ایک بری بات جو ان لوگوں میں ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، نہ ہی واحد مانتے ہیں بلکہ منکر ہیں۔ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈال دی ہے کہ اب ان کو اپنے گناہ بھی نیک اعمال لگتے ہیں۔ پوری قوم کو گمراہی کے اندھیروں میں ڈبا دیا گیا ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس تک پہنچا آئے۔ ہدہد خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ سو رہی تھی۔ وہ روشندان سے ملکہ کی خوابگاہ تک پہنچا اور خط ملکہ کے سینے پر رکھ کے واپس اڑ گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط پڑھنے لگی۔ ہدہد کونے میں بیٹھ کر سب دیکھ رہا تھا۔ ملکہ سبا نے خط پڑھ کر محل کے سب وزیروں کو طلب کر لیا۔ ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے سرداروں اور بزرگوار، ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف پھینکا گیا ہے۔ پھر ملکہ سبا نے خط کا مضمون سناتے ہوئے کہا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے مندرجات یوں ہیں، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل دربار کی طرف رخ کر کے ملکہ نے یوں کہا، اے سردارو، اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے لیے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے
ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اس کے باوجود جو بھی مناسبت سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کو تجویز دی کہ بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش بہا قیمتی تحائف دے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے سے قاصد ان کی شان و شوکت کا خوبی اندازہ لگا کر آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہے۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش بہا قیمتی تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی کی طرف روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان نے سارے تحائف واپس لوٹا دیے اور ساتھ یہ پیغام ملکہ سبا کو بھیجا کہ ان تحائف کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اپنی ملکہ سے کہو میں اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ آیا تو اس کے محل کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ جب ایلچی نے یہ پیغام ملکہ کو دیا تو ملکہ بہت فکر مند ہوئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص یا جنات میں سے کوئی بھی ایسا جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے ادب سے کہا، حضور دربار کا وقت ختم ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ بلقیس کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباریوں پر خاموشی چھا گئی۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور اگر اجازت ہو تو میں چشم زدن سے ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی۔